میرا نام خرم اسماعیل شیخ ہے. بیسکلی کوئٹہ کی ہی پیدائش ہوں. اسٹارٹیڈ مائی کیریئر, ڈیڈ مائی ایجوکیشن فرام ہیئر. اس کے بعد اپنا کیریئر بھی یہیں سے اسٹارٹ کیا. تو کیریئر اسٹارٹ ہوا تھا سم ویئر اراؤنڈ بیک ان 1999. اسٹارٹیڈ آف ود انٹیل, ایک کمپنی ہوا کرتی تھی انٹیل انسائڈ. انٹیل انسائڈ, یس. اسٹارٹ انٹیل سے کیا. اس کے درمیان میں ویریس کمپنیز کو سوئچ کرتے رہے کیونکہ اپرچونیٹیز جو تھیں اس وقت اتنی زیادہ نہیں ہوا کرتی تھی. دا بوم کیم ان 2005 when وارد, ٹیلنور جیسی کمپنیاں جو تھیں یہ مارکیٹ میں آئیں تو بہت زیادہ آپ کے پاس جو تھی نا وہ اپرچونیٹیز کریٹ ہوئی مارکیٹ کے اندر. تو آئی واز ون آف دا فارچونیٹ ونس, میرے ساتھ زین بھی ہے. وی ور ون آف دا فارچونیٹ ونس کہ جنہوں نے ٹیلنور کو بلوچستان میں اسٹارٹ دیا. وی لانچ ٹیلنور ان بلوچستان. ایٹ دیٹ ٹائم زین واز ورکنگ ان کسٹمر سروسز. آئی تھنک زین صاحب اس ٹائم کسٹمر سروسز میں تھے اینڈ آئی اسٹارٹیڈ آف ود این ایریا مینیجر کہ بلوچستان پورا جو تھا وہ میں دیکھ رہا تھا. ورکڈ ان ٹیلنور فار لائک 10 years, 10 سال ٹیلنور کے ساتھ کام کیا. 10 سال کے بعد جوائنڈ جیز کو ایز اے ریجنل ڈائریکٹر جوائن کیا. اور ریجنل ڈائریکٹر کے بعد 5 سال میں نے جیز کو دیے. ان دا مین کچھ ڈومیسٹک ایشوز تھے میرے جس کی وجہ سے مجھے جیز چھوڑنا پڑا. 1 سال کے ریسٹ کے بعد میں نے دوبارہ سے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا پی ٹی سی ایل سے. پی ٹی سی ایل میں آئی واز ورکنگ ان کراچی ایز ڈائریکٹر آپریشنل. جو ہمارے ریجن تھے کے ٹی آر 1 2 3 3 ریجن ہے کراچی میں, ان میں سے ایک کو میں دیکھ رہا تھا. پی ٹی سی ایل میں کوئی زیادہ عرصہ میں نہیں چل سکا کیونکہ جس کا پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ کارپوریٹ کلچر کا ہو تو اس کو گورنمنٹ کلچر میں جو ہے نا وہ ایڈجسٹ ہونے میں کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ویور جتنی بھی آرگنائزیشنز میں نے کام کیا وہ ویور ٹارگیٹ ڈریون. ٹھیک ہے, ہر آرگنائزیشن میں تھوڑی بہت پالیٹکس بھی چلتا ہے, لیکن کیونکہ اٹ واز اے سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ تو وی ہیو لاٹ آف ایشوز جس کو ہینڈل کرنا جو تھا نا وہ ایٹ ٹائمز میرے لیے ایٹ لیسٹ بڑا مشکل ہو جاتا تھا کیونکہ میں اس کلچر کو اڈاپٹ نہیں کر پا رہا تھا. ان 2018 اکتوبر میں نے پی ٹی سی ایل کو ریزائن کر دیا. آئی گاٹ این اپرچونیٹی ان ٹیلنور بینک. ہیئر آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو کہ ٹیلنور بینک اینڈ ٹیلنور پاکستان بوتھ آف دیم آر سیپریٹ انٹیٹیز. انڈیپینڈنٹ سسٹر کنسرنز ہیں لیکن انڈیپینڈنٹلی کام کرتی ہیں. تو وہاں جو ہائرنگ وہ ایک نیا ایکسپیرینس تھا میرے لیے کیونکہ میرا اگر کوئی 22 سال کا کیریئر ہے تو اس میں سے کوئی 16 یا 15 سال تو بلوچستان میں ہی گزرے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ایک دم سے کراچی بھیج دیا گیا. کراچی کے بعد جب ٹیلنور کی جاب آفر ہوئی تو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز سیٹ کہ جی آپ کو کراچی کے لیے ہائر کیا گیا ہے. بٹ ڈیو ٹو سم سرکمسٹانسز دے ٹولڈ می کہ جی اب آپ حیدرآباد اور سکھر کو دیکھیں گے. تو پیک یور بیگز اینڈ گو ٹو سکھر اور حیدرآباد, چوائس از یورز. تو آئی میڈ مائی بیس ٹاؤن سکھر کیونکہ وہاں سے کوئٹہ اور حیدرآباد ایکول ڈسٹینس پہ مجھے پڑ رہا تھا. وہاں میں نے سرو کیا ہے جی کوئی 2.5 سال کے قریب. میں نے وہاں ایز اے ریجنل ڈائریکٹر بزنس کو دیکھتا رہا میں. اور ان 2021 دس ایئر آئی گاٹ پروموٹیڈ. اور کرنٹلی جو میں دیکھ رہا ہوں وہ میں پورا ساؤتھ سرکل دیکھ رہا ہوں, اسٹارٹنگ فرام کراچی ٹو ساؤتھ جتنا بھی ہے آپ کا. ہیڈ آف بزنس جو ہوں ساؤتھ کا ہوں میں. کیریئر بڑا انٹرسٹنگ رہا. اس شہر میں بہت اونچ نیچ دیکھی زندگی میں. دیر واز اے ٹائم کہ جب وارد ہمارے پاس آیا, لانچ پہلے وارد ہوا تھا بعد میں ٹیلنور آیا تھا, تو دیر واز اے ٹائم کہ آئی وینٹ ٹو فار این انٹرویو اینڈ دا پرسن سٹنگ ان فرنٹ آف می سیڈ کہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ سیلز میں کام کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کو کسی نے غلط مشورہ دیا ہے. اٹس ناٹ یور ڈپارٹمنٹ, اٹس ناٹ یور فیلڈ. اب obviously the person sitting in front of you who's taking your interview, he's a national sales head of وارد, اور آپ اس کے جو بھی کمنٹس اس نے پاس آن کیے, آئی ڈونٹ نو فار واٹ ریزن انہوں نے کیے, لیکن اس کے بعد وہ ایک بڑا آپ کے پاس ایک ڈاؤن فال آ جاتا ہے. آپ کا کانفیڈنس لیول بالکل
زمین پہ لگ جاتا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا. سو آئی ویٹڈ ڈاؤن دا لائن. آفٹر 3 months Telenor came into the market and I was not interested کہ یار اب ایک اور جگہ جا کے جو ہے نا اپنے مورال کو جو ہے نا مزید ڈیمیج کرے آدمی. بٹ ون آف مائی فرینڈس دے سیڈ کہ یار زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, دے ول ٹیل یو دا سیم تھنگ, تو پھر کچھ اور دیکھنا. تو ان کو بھی انٹرویو دیا, اسی طرح سیٹ اپ پورا چلا اور فارچونیٹلی دے ہائرڈ می. اور اس کے بعد ہم نے ٹیلنور کو لانچ کیا. اگر آپ کو یاد ہو کہ ان دنوں میں جو تھا وہ اسلام آباد والی سائڈ پہ وہ زلزلہ آیا ہوا تھا اور بڑی ڈیوسٹیشن ہوئی تھی اس کے بعد. تو ایز اے کارپوریٹ رسپانسبل کمپنی وی ور ٹولڈ کہ جی ہم کسی قسم کا کوئی لانچ فنکشن نہیں کریں گے, کوئی شور شرابہ جس طرح باقی شہروں میں ہوا اس طرح نہیں کریں گے. آپ کو ایک سادی سی لانچ کرنی ہے اینڈ گو فار اٹ. سو وی ڈیڈ اٹ. اور اس کے ریزلٹس جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی تھی ہم پہ کہ ملتان ایٹ دیٹ ٹائم, جب ملتان ہم سے پہلے لانچ ہوا تھا, ملتان نے ایک دن میں کوئی 1700 کے 1800 سمیں ایکٹیو کی تھی. ایٹ دیٹ پوائنٹ آف ٹائم اٹ واز اے نیشنل ریکارڈ کہ جی ملتان واز دا بیسٹ لانچ ایور. اور اس کے بعد باری تھی ہماری, اور ہمیں وہ سب کچھ نہیں ملا تھا جو انہیں ملا تھا. مطلب لائٹنگ اور شور شرابہ اور سم تھنگ وہ ہماری بالکل سادی سی تھی. اینڈ بائی دا گریس آف گاڈ اور میری ٹیم کی جو اس وقت موجود تھی میرے ساتھ, آج تو ماشاء اللہ سب اچھی اچھی جگہوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وی ڈیڈ اٹ. اور رات کو 12 بجے میرے باس کی مجھے کال آئی کہ یار کل جو ہے نا پوری تمہاری ٹیم کو جو ہے نا میری طرف سے انوائٹ ہے, آپ آ جاؤ. اس ٹائم بھی ہم سرپرائز تھے. جب صبح ہم آفس آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ وی ڈیڈ 4200 FCA اس دن میں ہم نے کر کے دکھا دیا. اور ٹل ڈیٹ اٹس اے ریکارڈ ان ٹیلنور's book. Without any fanfare, no band baja. We had nothing. Wow. We had no support. لیکن بات یہ تھی کہ جو یہاں کے لوگ تھے, ہمارے یہاں ایک بڑا پرابلم ہے خاص طور پہ بلوچستان کا, بیکاز آئی بلانگ فرام دس پروونس. تو جب بھی ہم نے جہاں بھی کسی میٹنگ میں اپنے آپ کو بلایا گیا نا کہ جی اب آپ اسلام آباد آ جائیں, اب آپ کراچی آ جائیں, تو ہم ہمیشہ ایک انڈر ڈاگ کی طرح وہاں داخل ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں یہاں تو اتنے قابل لوگ بیٹھے ہیں تو میرا کیا بنے گا. تو وہ ٹائم تھا کہ یو گاٹ یور کانفیڈنس بیک. اور میری ٹیم جو تھی واز ریکگنائزڈ بائی ہمارے نیشنل ہیڈ جو تھے اس ٹائم, ہمارے جو پریزیڈنٹ تھے وہ ٹورے جانسن تھے. اینڈ انہوں نے باقاعدہ انہوں نے آ کے تصویریں کھنچوائی میری لوگ ٹیم کے ساتھ. It lifted the whole city, the perception, everything. بالکل ہر چیز چینج ہو گئی. We got everything what we wanted. ہمیں ہمارا جس ٹائم ہم نے لانچ کیا ہمارے پاس آفس نہیں تھا ہمارا. We used to sit in the franchise. Right. جب انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ہمارا آفس ملا, بیٹھنے کی جگہ ملی, ٹیم نے گرو کیا, لوگوں کو اپرچونٹیاں مزید ملی. اور سرپرائزنگلی آفٹر 1 year of Telenor I got a second call from Warid. From the same gentleman? From the same gentleman. Unfortunately for me or unfortunately جو جیسے کہہ لیں, he forgot about me. Okay. تو انہوں نے مجھے انٹرویو میں بلا کے بٹھایا اور کہا کہ یار میں آپ ایریا مینیجر ہیں ٹیلنور میں. میں جی. کہنے لگا یار میں آپ کو آفر دیتا ہوں ZSM کی کہ میرے پاس آپ زونل مینیجر آ جائیں وارد میں. تو تھوڑی دیر بعد جب یہ بات ختم ہو گئی تو میں نے ان سے کہا سر میں نے شاید آپ نے مجھے نہیں پہچانا, آپ بڑے آدمی ہیں, آپ کے ہزاروں لوگوں کے انٹرویو لیے ہوں گے, میں ایک چھوٹے سے علاقے کا بندہ ہوں, مجھے آپ بڑے اچھے طریقے سے یاد ہیں. اینڈ ہی سیڈ اچھا میں نے پہلے بھی آپ کا انٹرویو کیا. میں نے کہا یو آر دا ون ہو ٹولڈ می کہ آپ تو سیلز کے لیے بنے ہی نہیں ہیں. تو اس کے بعد سے جو ہے نا یوں سمجھ لیں کہ وہ میرے پہ سوار ہو گئی تھی چیز. اور میں نے یہ آفٹر جوائننگ ٹیلنور میں نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں پروو کر کے دکھاؤں گا کہ میں بنا ہوں اس چیز کے لیے کہ نہیں بنا. تو اللہ کا شکر ہے ہم اپنے آپ کو ہمیشہ سے انڈر اسٹیمیٹ کرتے آئے ہیں. بینگ ٹھیک ہے ہمارے پاس ایشوز ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آگے نہیں جا سکتے. وہ ہر بات کئی بار ویسے تو فیس بک پہ سارے ہی گیان بانٹتے ہیں, جس کو نہیں بھی پتہ ہوتا وہ بھی بانٹ رہا ہوتا, لیکن کچھ باتیں کبھی بہت اچھی لکھی وہاں مل جاتی ہیں کہ
چیز میٹر نہیں کرتی کہ آپ کو کتنی بار ناک ڈاؤن کر کے گرایا جائے. یہ چیز میٹر کرتی ہے کہ ہر بار جب آپ ناک ڈاؤن ہو تو ہاؤ کوئک یو کین اسٹینڈ بیک آن یور فیٹ, اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو ہمارا جو کلچر ہے, ہمارے جو لوگ ہیں نا, میں آئی ہیو دا اپرچونیٹی ٹو ورک ان سندھ, پچھلے 2.5 سال سے سندھ میں کام کر رہا ہوں, اس سے پہلے کراچی میں بھی کیا. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ جو ہمارا کلچر ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, آر ویری, جیسے آپ نے کہا نا آپ کو سب سے زیادہ محبت یہیں سے ملتی ہے, تو ہمارے ہاں سلسلہ یہی ہے کہ میرا خیال ہے کہ 90% جو ہم اپنا کام چلاتے ہیں وہ اپنی زبان پہ چلاتے ہیں. بیوٹیفل. کوئی فزیکل یا کس کو کہتے ہیں نا, کوئی گارنٹی کسی کی نہیں ہوتی. یہ سارا سلسلہ اس طرح سے چلتا ہے. اور اب ہم سنس آئی ہیو جوائنڈ ٹیلنور, اب آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ریجن کو پک کر لیں نا, چاہے وہ جیز کا ہو, چاہے وہ زونگ کا ہو, چاہے وہ ٹیلنور اٹ سیلف ہو, تو یو ول بی امیزڈ کہ ہمارے پاس بلوچستان از دا اسمالسٹ chunk of our business. But yet today if we are sitting here, Telenor is somewhere around 2.5 billion and Jazz is somewhere around 2 billion. اور اگر آپ باقی سب کو بھی ساتھ میں جمع کر لیں تو the business goes up to somewhere around 6 million کے قریب, 6 billion کے قریب business From here. From this province only. Wow. So اب opportunities جو ہے نا وہ مزید دروازے کھل رہے ہیں. اینڈ obviously ہماری پہلی پریفرنس یہی ہوتی ہے کہ جہاں ہم جو بزنس اسٹیبلش کر رہے ہیں وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے نا اس کو اپہولڈ کیا جائے, اس کے ساتھ ہینڈ ہولڈنگ کی جائے. کیونکہ نمبر 1, آپ اگر بلوچستان کو کسی اور جگہ سے کمپیئر کرتے ہیں, وی ہیو اے ویری ڈفرینٹ مارکیٹ ڈائنامکس اوور ہیئر. باہر سے آنے والا شخص جو ہے وہ یہاں کے ڈائنامکس کو اتنے بہتر طریقے سے نہیں سمجھتا جتنا کہ یہ ایک ٹرینڈ چلا تھا پچھلے دنوں میں کہ سنس پیپل ان پشاور دے اسپیک پشتو, سو دیٹ مینس کہ دے کین ایڈجسٹ ہیئر, بٹ دا کلچرز آر ویری ڈفرینٹ اینڈ دیٹ ڈفرنس ہیز ٹو بی ریکگنائزڈ اینڈ لیوریجڈ. اب وہی بات اکثر ہم جب بیٹھے ہوتے ہیں تو ہم وہ بات کرتے ہیں کہ یار لازمی نہیں ہے کہ سپر ایشیا اگر بہت اچھی واشنگ مشین بناتا ہے تو اس کا موٹر سائیکل بھی اتنا اچھا ہوگا. یہ کام ہونڈا کا ہے, لیٹ دیم ڈو دیئر جاب. تو اسی طرح جو یہاں کے لوگ ہیں نا وہ آر دا بیسٹ فٹ فرام دس ایریا. اف یو براٹ سم بڈی فرام آؤٹ سائڈ, ٹھیک ہے وہ 1 سال 2 سال شاید وہ یہاں پہ گزار لے, لیکن ایونچولی ایوری باڈی وانٹس ٹو گو ہوم. Honestly speaking, if I am sitting right now in Karachi, the first opportunity I'll get, میں کوئٹہ واپس بھاگوں گا. مٹی بلاتی ہے سر. اور دوسرا, ہم ساری زندگی سردیوں میں رہنے والے, ہمیں تندور میں ڈال دیں آپ تو ہمارا تو ویسے ہی گزارا نہیں ہوتا نا. مجھ سے کوئی پوچھے کہ پچھلے 2 سال میں نے سکر میں کیسے گزارے. So thank you so much for inviting us.